لال کلر کے سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره معمولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینے کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت نے پیدا فرمایا تو ہمیں جو دین عطا فرمایا، جو شریعت عطا فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے عطا فرمایا۔ کیا کہ انسانوں کو جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئے گی اسے کہیں بھٹکنے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کا ضابطہ اور طریقہ پیارے آقا کے طریقے میں مل جائے گا۔ تو اللہ نے انسان بنایا تو انسانوں کے اندر کچھ فطری تقاضے رکھے ہیں، جیسے انسانوں کا بھوک لگنا، پیاس لگنا، نیند کا آنا، یہ اللہ نے انسان کی فطری تقاضے رکھے ہیں کہ جب انسان ہے اس کے اندر جان ہے تو پھر ان تمام چیزوں کی ضرورتیں اسے پیش آئے گی۔ اسے کچھ وقفے کے بعد بھوک کا احساس ہوگا، جس کے بنا پہ اسے بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب وہ کھانے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ حلال کھانا، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان کے ذریعے اپنے پیٹ کو بھرے اور اپنے بھوک کو مٹا لے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب حلال کھانا اسے میسر نہیں ہوگا اور اس کے پاس حلال کھانے کے کوئی راستے نہ ہوں گے، تو چونکہ انسان کی فطری تقاضے ہیں بھوک کے، تو اب اس بھوک کو مٹانے کے لیے اب وہ دوسرا راستہ حرام کا اختیار کرے گا۔ چونکہ بھوک کی شدت ہے، انسانی تقاضے کی وجہ سے بے قراری و بے چینی ہے، تو اب وہ کسی طریقے سے وہ اپنی بھوک کو مٹائے گا۔ حلال غذا نہ ملے تو حرام کی طرف اس کے نظریں جائے گی اور وہ حرام سے اپنے پیٹ کو بھرے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے انسانوں کے اندر بھوک، پیاس، نیند، ان چیزوں کا خاصیت اور ان چیزوں کے تقاضے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تقاضا اللہ نے حیوانوں کے اندر اپنی نفسانی جذبات اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رکھے ہیں کہ جب وہ جاندار ہے تو اس کے اندر ایک اپنی جذبات، اپنے نفسانی خواہشات کے تسکین اور اس کے بے چینی اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ راستے تلاشے گا۔ ان راستوں کو اور ان جو ہے نفسانی خواہشات کے پورے کرنے کے بھی وہی راستے نظر آئیں گے جو بھوک کے پورے کرنے کے راستے نظر آئیں، کہ حلال راستہ اور حلال نہ ملنے پہ حرام راستہ۔ حلال راستہ کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے نکاح کے ذریعے وہ حلال راستے بتائے کہ دیکھو، جب انسانی خواہشات اور انسانی ضروریات اور نفسانی خواہشات ابھرے تو اس کے پورا کرنے کا اور اس کے تسکین کا اور اس کے اطمینان حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے جو جائز اور حلال راستہ ہے، جو تمہاری ضرورت کو بھی پورا کرے گا اور تمہارے دلوں کے اندر سکون اور راحت بھی عطا کرے گا۔ اس کے اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يغنيهم الله من فضله کہ جب تم میں سے کوئی نوجوان ہو جائے یعنی اپنے خواہشات کے ان کے عمریں پیدا ہونے لگے ان کے اندر جذبات امڑنے لگے تو پھر اس کا نکاح کروا دو اس کے نکاح کے راستے جو ہیں یعنی جائز طریقے اس کے لیے راستہ دے دو تاکہ وہ اپنی تسکین اور اپنے جذبات کے پورا کرنے کے لیے وہ نکاح کے بندھن سے بند کر جائز راستے سے اپنی ضرورت کو پوری کرے حرام کی طرف نہ پڑے غلط راستوں کی طرف نہ جائے اور زنا جیسے مہلک امراض میں مبتلا نہ ہو جائے اور سماج کے اندر نئے فتنے اور فساد اور آپسی رنجش اور بے حیائی کے دروازے نہ کھل جائیں اس لیے تم حلال راستہ اختیار کرو یعنی جو ذمہ دار ہیں جو گارڈینز ہیں جو اپنے آپ کو بڑے گھر کے بننے والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ماتحت اب یہ شادی کے قابل ہو گیا نکاح کے تقاضے اس کے اوپر آنے لگے تو پھر اب اس کا نکاح کروا دیا جائے اس کے نکاح کے راستے ہموار کیے جائیں ان کے نکاح کا انتظام کیے جائیں تاکہ وہ جو ہے شریعت کے مطابق جائز طریقے سے اس کے پاس اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے جذبات کو پورا کرنے کے راستے مل جائیں وہ اس کو تسکین کر سکے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ زنا کے دروازے کھلیں گے ہمارے اور آپ کے نبی نے فرمایا نکاح کو آسان کرو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل پڑ جائے لیکن آج اگر غور کیا جائے اور معاشرے اور سماج بلکہ ماڈرن لوگوں پہ غور کیا جائے اور سماج کے اوپر نظر ڈالی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں سب سے مشکل ترین کام اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ نکاح ہے زنا کے دروازے ہر طرف کھلے ہوئے ہیں تعلیم کے نام پہ پارک کے نام پہ مال کے نام پہ اور نہ معلوم کن کن راستے اور کن کن راہوں سے زنا کی دعوتیں ملتی ہیں اور آدمی اپنی تسکین کا بھلے وہ اس کی شہادت اور اس کا اصل کام نہ کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے اس کو پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے اس کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا ہے اس سے باتیں کرنا اور اس کے باتوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے اب ہر ایک آدمی غور کرے کیا آج یہ سارے زنا کے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہیں کیا آج ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے بھائی رات کی تاریکی میں اپنے موبائل سے کسی غیر محرم کے ساتھ پوری رات ڈھونڈ کر کے نہیں گزارتے ہیں کیا اس کے پاس کچھ میسج کر کے کچھ بات کر کے اور کچھ ویڈیو شیئر کر کے اپنے دل کی تسکین کی چاہتوں کو پورا کرنے کی کوششیں نہیں کرتے یہ برائیاں کیوں آئی اس لیے آئی کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہم نے نکاح کے اوپر بڑے بڑے تالے لگا دیے کہ نہیں ابھی تو بچہ 10-20 ہزار کمانے کا لائق نہیں ہوا ہے ابھی نکاح کیسے کر دیا جائے ابھی بچہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے ابھی اس کے نکاح کے پیغام کیسے کہیں دے دی جائے ابھی بچہ جوان ہوا ہے لیکن اس کی بہنیں چھوٹی ہیں اس لیے پہلے بہن بڑی ہو جائے وہ نکاح کے قابل ہو جائے پہلے بچیوں کا نکاح کریں گے پھر لڑکوں کا نمبر آئے گا اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اس لیے ہمیں اپنی تربیت پہ ڈاؤٹ ہے ہمیں اپنے تربیت پہ شک ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی اس لیے اگر ہم نکاح کر دیں گے تو یہ بدل جائے گا ہمیں لات مار دے گا ہمیں نہیں پوچھے گا بہنوں کا نکاح مشکل پڑ جائے گا اس لیے یہ بھلے اپنے ضرورت کو ناجائز راستے سے پورا کرتا ہو تو کرتا رہے اپنے غلط راستے ہموار کرتا ہو تو کرتے رہے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے کوئی غلط طریقے اختیار کرتا ہو تو کر لے لیکن اس کا نکاح نہیں کرنا ہے اس لیے کبھی ہماری بچیاں جوان ہونے والی ہے اور جوان ہونے کے بعد اس کا نکاح کرنا ہے جب اس کے نکاح ہو جائیں گے تو ہماری بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو پائے گا اس کے انتظامات کہاں سے ہوئے تو گویا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ شک ہے کہ ہم نے اس کی تربیت اس اعتبار سے نہیں کیا کہ جو ہمارے ساتھ وہ وفاداری کرے اور اپنے حقوق کو پہچانے اور سمجھے اسی وجہ پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بدل جائیں گے اور اگر بدل بھی جائیں تو کیا بات ہے جس اللہ نے بچی دی ہے وہی اللہ اس کے نکاح کا انتظام بھی کرے گا اپنے اوپر گناہ کے بوجھ کو نہ لاؤ اپنے اوپر گناہوں کے گردر کو اس لیے مت رکھو کہ ہماری بچی
بچی کا نکاح مشکل پڑ جائے گا، لہذا لڑکوں کا نکاح نہ کیا جائے، اپنے مکانات نہ بن جائے تو نکاح نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہم جیسے بیوقوفوں کا خیال رکھ کر اسی آیت میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تم فقیر ہوگے، تم تنگ دست ہوگے، تمہارے اندر مفلسی ہوگی، تو اللہ اس نکاح کے برکت سے تمہارے اندر رزق کے دروازے کو کھول دے گا۔ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تم کو غنی کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نکاح کے بندھن سے بن گئے ہو۔ اگر تم نکاح نہیں کرتے اور نکاح کے لیے یہ کاروبار کے اور نکاح کے لیے بزنس کو، نکاح کے لیے ملازمت کو، نکاح کے لیے آمدنیوں کے راستے کو تم نے تارے کے طور پہ استعمال کر رہے ہو کہ ابھی آمدنی موٹی نہیں ہے، ابھی زیادہ کماتا نہیں ہے، اس لیے اس کے نکاح نہ کیے جائیں، تو پھر تم قرآن کریم کے اوپر شک کرنے والے ہو، میرے رب کے وعدے پہ شک کرنے والے ہو، میرے رب کے وعدے پہ تمہارے یقین کمزور ہے۔ میرا رب تو یہ اعلان کر رہا کہ اگر تم نکاح کر دو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تم کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اللہ تمہاری ضرورت کی ذمہ داری کو لے لے گا، تمہاری ذمہ داری اور رزق کے دروازے کو آسان کر دے گا۔ لیکن ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا، ہم نے نکاح کو ایسا مشکل کیا کہ نکاح کے نام پہ آج ہمارے ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں مسجد کے دروازے پہ نظر آتی ہے اور اپنے دامن کو پھیلائی ہوتی ہے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے بچی کی نکاح ہے، آپ صدقات و خیرات دو۔ نکاح میں کوئی خرچ نہیں ہے، نکاح تو سب سے سستا اور سب سے آسان ہے۔ نکاح کے اندر نہ کوئی مال و دولت کی ضرورت ہے، نکاح کے اندر نہ کوئی زیورات کی ضرورت ہے، نہ نکاح کے لیے کوئی شریعت نے کسی کپڑے کی پابند بنایا ہے، بلکہ نکاح کو تو سب سے آسان کیا۔ یہ نکاح اتنا آسان کہ صرف دو گواہ اگر موجود ہیں اور لڑکا اور لڑکی موجود ہیں اور اپنے آپ سے حجاب قبول کر لے تو یہ نکاح ہو جائیں گے۔ اس کے لیے نہ کسی وکیل کی ضرورت شریعت میں رکھی، نہ کسی عالم اور مفتی اور محدث کو ضرورت پیش کیا کہ نہیں بغیر مفتی صاحب کا نکاح نہیں ہوگا، بغیر مولانا صاحب کا نکاح نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہے اور دو گواہ موجود ہے، ان دونوں نے آپس میں ایجاب و قبول بھی کر لیا تو اس کے نکاح منعقد ہو جائیں گے اور نکاح کے بندھن سے وہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کے ذریعے کیا ہوتا؟ فرمایا نکاح کرنے کے بعد انسان پاک دامن زندگی گزارتا ہے، نکاح کے ذریعے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ایک اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا اب بندے سے جڑ گیا، اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، اب وہ بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا۔ اس لیے ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے جو اعمال کرتا ہے اس کا نصف ثواب ملتا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا اور نکاح کے بندھن سے بن جاتا اب جو عمل کرتا ہے اس کو مکمل اجر و ثواب اسے ملتا ہے، اس لیے کہ اب وہ حقوق اللہ بھی ادا کر رہا اور حقوق العباد بھی ادا کر رہا۔ ہم نے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا۔ نکاح کی ضرورت اس بات پہ ہے آج کے اس پرفتن دور میں کہ چوپٹ دروازے کھلے ہوئے برائی کے، ہر ایک راستے کھلے ہوئے بے حیائی کے، ہر ایک طرف بے حیائی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ اس موقع پہ ضرورت یہ ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں اور عمر ہوتی ہی اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کریں۔ ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا بلکہ نکاح کو ہم نے اپنی چاہت اور ضرورت کی تکمیل سمجھا، نفسانی جذبات کی تسکین کا ذریعہ صرف سمجھا۔ اس لیے اچھے لوگ جنہیں دیندار سمجھا جاتا ہے، جن کی نمازیں چھوٹ جانے سے بے چینی تو ہوتی ہے لیکن نکاح کو ٹالنا وہ اپنے اوپر فخر سمجھتا ہے۔ نکاح کا ٹال مٹول کرنا، نکاح کا وقت پہ نہ کرنا، گارجنس کو بھی ڈھیل دینا کہ نکاح کا بھی وقت نہیں ہوا ہے، نکاح کے وقت کے اور نکاح کی عمر کی تعین اللہ نے ہمیں نہیں دیا بلکہ یہ تعین خود کر دیا کہ بچہ اور بچی بالغ ہو جائے، اب اس کا نکاح کرا دو، اب اس کے جذبات اور اس کی تسکین کے غلط راستے مت کھولو، اس کو غلط راستے پہ چلنے کی دعوت مت دو۔ اس لیے میں نے شروع میں بھی کہا دیکھو انسان کی فطرت میں اللہ نے بھوک رکھا ہے، تب ایک انسان کب تک اپنے بھوک کو برداشت کرتا ہے؟ اگر وہ اچھا آدمی ہوتا ہے اور بھوک کی شدت بڑھتی ہے تو پھر وہ پریشان ہو کر کہیں چھپ جاتا ہے اور چھپ کر کہیں دوسرے راستے سے وہ اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب نفسانی خواہش
خواہشات کے بھوک بڑھیں گے اور نفسانی جذبات جب بے قابو ہوں گے تو اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال رکھے گا، تو سڑکوں پہ چلنے والے لڑکیوں کے ساتھ اپنے جذبات کو پورا نہ کرے گا، لیکن بند کمرے میں اپنی تسکین کو ضرور پورا کرے گا۔ اپنے نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے کسی ہم جنس کو نہ ڈھونڈے گا اور کسی لڑکی کو نہ ڈھونڈے گا، تو دو سے راستے اختیار کرے گا جس سے اس کو تسکین مل جائے۔ جس طریقے سے بھوک کے برداشت مشکل اور ناممکن بعد مرحلے پہ ہو جاتا، اسی طریقے سے نفسانی جذبات کی بھی تسکین مشکل اور ناممکن ہو جایا کرتے ہیں، جس سے انسان غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جن کو اللہ نے کچھ دین کی سمجھ عطا کی ہے، وہ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، وہ آتے ہیں ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے۔ ہماری عمریں اتنی ہو گئی، نکاح کے کوئی راستے نہیں نکل رہے ہیں، کیا ہم ان راستوں سے اپنے جذبات کے بند کمرے میں پورے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفسانی جذبات کی تسکین کے لیے راستے اختیار کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، جہاں وہ بچہ گناہگار ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور ان کے ذمہ دار بھی گناہ ہے، جس نے حلال راستے پہ بڑے بڑے تالے لگائے ہیں۔ لڑکی کے گارجن کی ذمہ داری کچھ نہیں، بس لڑکے کی ذمہ داری ہے مہر کی ادائیگی۔ مہر بھی آج کے دور میں معاف کرنا، مہر کا معاملہ آج تو نکاح کا پورے طریقے کو ہم نے پلٹ دیا۔ لڑکے کی ذمہ جو مہر ادا کرنا تھا، ہم تو اس کو مرنے کے بعد معاف کروانے کے فتوے معلوم کرتے ہیں۔ 10 سال 20 سال 40 سال بیوی کے ساتھ زندگی گزار دیا، نہ مہر ادا کیا، نہ مہر ادا کرنے کی فکر کیا، انتقال کے بعد معلوم کرتے کہ بیوی انتقال کر گئی، 30 سال میرے ساتھ تھی، مہر ہم نے ادا نہ کیا، اب کیا کریں؟ جو ادا کرنے کی چیز تھی اور جو نہ لینے کی چیز تھی اس کی فہرست پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اس کے انتظامات کے لڑکی والوں کو پہلے قرض لینے پڑ جاتے ہیں، قرض کے بندھن میں بن جایا کرتا ہے۔ بچہ جوان ہوتا ہے تو باپ کا سینہ اونچا ہوتا ہے، اور بچی جوان ہوتی ہے تو ماں اور باپ کی راتوں کے نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو نکاح نہیں بلکہ نکاح کو ہم نے بزنس بنا لیا، نکاح کو ہم نے آمدنی کا ذریعہ بنا لیا، نکاح کو ہم نے بھیک مانگنے کا راستہ کھول دیا۔ اس لیے میرے غیور نوجوانوں، نکاح کو سادگی کے ساتھ کرو، نکاح کو سنت کے مطابق کرو۔ آج تو اس نکاح پہ کوئی خرچ نہ تھے، آج اس کے منڈپوں پہ 50-50 ہزار روپے خرچ ہوتے۔ نکاح پہ کوئی خرچ نہیں تھا، اب اس نکاح کے نام پہ جو خرچ ہے وہ تو الگ رکھ دو کہ لڑکی کو دینا ہے، لڑکے کو دینا ہے، اور یہ جوڑا اور وہ جوڑا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ صرف منڈپوں کا خرچ 50 اور 40 اور 30 ہزار روپے آتے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے فلاں میرج ہال بک کیا ہے، اعلیٰ خاندان والے ہیں، اس لیے ہم نے اچھے جگہ انتظام کیا ہے، 1 لاکھ روپے میرج ہال کا ہم دے رہے ہیں۔ یہ مہنگائی کرنا، یاد رکھیے آج جو شادی مشکل ہو رہی ہے ان غریبوں کا، ان یتیموں کا، اس کے ذمہ دار وہ غریب نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار صاحب ثروت لوگ ہیں جو اپنے ناک اونچے کرنے کے لیے، اپنے کالر اونچا کرنے کے لیے اپنی بچی کو لاد کر سامان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے تو ہم دے رہے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھو، آپ دے کر ان غریبوں کی شادیوں پہ پابندیاں لگا رہے ہو جن کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نہ دیے ہوتے اور آپ اپنے بچی کو سادگی کے ساتھ شادی کر دیے ہوتے تو پھر ان غریب بچوں کے بھی نکاح ہو گئے ہوتے، ان کے ماں باپ کے راتوں کی نیند نہیں اڑتی۔ آج جو نکاح کے ذریعے سکون میسر ہونا چاہیے، یہ سکون اس لیے میسر نہیں ہو رہا، ایک تو یہ کہ نکاح کو ہم نے بزنس بنایا، دوسرا یہ کہ ان غریب لڑکیوں کی جن کی عمریں ڈھل رہی ہے، جن کی عمریں گزر رہی ہے، ان کی آہیں اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی ہے۔ جب سچ کر دولہا ہمارے بستی میں آتا ہے، جب بینڈ باجے اور ڈی جے کی آوازیں آتی ہیں، اور جب لاد کر ٹرکوں میں مالداروں کا جہیز جایا کرتا ہے، یہ غریب بچیاں اپنے ماں اور باپ کی بے چینی کو دیکھ کر بستر میں منہ چھپا کر اللہ کے سامنے سسکیاں کرتی ہے اور روتی اور فریاد کرتی ہے، اے اللہ جب تو نے مجھے غریب بنایا تو ان مالداروں کی زندگی کو برباد کر دے جنہوں نے مال دے کر میرے نکاح میں رکاوٹیں پیدا کر۔ یہ غریبوں کے نکاحوں کے رکاوٹ کا ذمہ دار مالدار ہیں جو اپنے بچیوں کی شادی میں اتنا خرچ کرتے ہیں، جن کے خرچوں سے 1 2 نہیں 10 20 غریب بچیوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے نکاح کیے جا سکتے ہیں۔ اب 2 دوست ہیں،
دونوں ایک ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. ایک کا رشتہ مالدار کے گھر میں ہو گیا جس کے یہاں بہترین گاڑی بھی مل گئی اور سارے عیش کے سامان مل گئے, تو دوسرا دوست بھی یہ چاہے گا کہ ہمیں بھی رشتہ ایسے ہی جگہ ملے جہاں ایک ٹرک نہیں بلکہ 2 ٹرک مال مل جائے. اگر بزنس کی پونجی نہیں ہے تو کچھ پونجی بھی مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا فلاں دوست کو تو 2 سال پہلے زیادہ ملا تھا, تو اب تو ریٹ ہمارا بڑھ گیا, ہمیں اور زیادہ ملنے چاہیے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے. اور اگر نہیں ملتا ہے, ایسے رشتے میسر نہیں ہوتے ہیں, تو یہ دوست جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹوینٹنگ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کیا کوئی فولڈ آ گیا, کیا فری میں کر رہے ہو, ڈیٹ ایکسپائر کر گیا کیا. اب وہ سوچتا ہے نہیں اپنی بدنامی بچانا ہے, اس کے بغیر لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں. میں کہتا ہوں وہ زمانہ جاہلیت کا تھا جس زمانے میں بازاروں میں جا کر نوجوانوں کو بیچا جاتا تھا, اس کا نام غلام رکھا جاتا تھا اور اس کے ڈگری اور اس کے عہدے اور اس کے فنکاری کے اعتبار سے اس کی قیمت رکھتے تھے. اب یہ مہذب دور ہے, غلاموں کا بکنا بند ہو گیا تو انسانوں کے شکل میں داماد بکنے شروع ہو گئے. ریٹ آج بھی رکھتے ہیں, بلکہ اب تو بعض مرتبہ ایسا بھی سننے کو ملتا ہے, باضابطہ یہ کہا جاتا ہے فلاں تیرا رشتہ چل رہا تھا, اتنا تو دے ہی رہا تھا, میں نے کیا نہیں. یہ بے غیرتی کی نگاہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھکاری نہ بنو. اللہ نے جوان بنایا ہے, اللہ نے مرد بنایا ہے, تو مرد کی ذمہ داری کو پورا کرو اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے سادگی کے ساتھ نکاح کرو, سنت کے مطابق نکاح کرو. جب سنت کے مطابق نکاح کریں گے تو اس نکاح کے اندر برکتیں آئے گی. ہمارے اور آپ کے نبی شہنشاہ کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ. بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ اس میں کم ہوگا, جس میں بہنوئی کے روٹھنے کا دھیان نہ دیا جائے, جس میں داماد کے نخروں کا خیال نہ کیا جائے, جس میں دوستوں کے ڈانٹ نہ رکھے جائیں, اس شادی میں خرچ کم ہوگا. اور جس میں ہم یہ چاہیں گے سب راضی ہو جائے, رب ناراض ہو جائے, کوئی بات نہیں ہے, تو پھر یاد رکھنا اس شادی کے ذریعے کبھی سکون نہیں میسر ہو سکتا. اللہ نے دنیا کو بنایا, اللہ نے انسان میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو آدم کے پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے جس رشتے کا وجود دیا وہ رشتہ میاں اور بیوی کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں, بنا دیے گئے, اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, تو اللہ نے آپ کے بائیں پستی سے پیدا کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امی جان ہے, بلکہ آپ نے کیا فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا, یہ آپ کی بیوی ہے. تو سب سے پہلے جس رشتے کو وجود دیا وہ بیوی کا دیا. کیوں دیا؟ ازواجا لتسکنوا الیہا, آپ کی سکون کے لیے. تو جس طریقے سے نیند سکون کا ذریعہ ہے, ایسے ہی بیوی لائف میں سکون کا ذریعہ ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بیوی انسان کا پارٹنر تو ہوتی ہے, ہر درد, ہر خوشی, ہر غم کا وہ شریک ہوا کرتی ہے. اور آپ اگر غور کریں گے تو ہر موڑ پہ جہاں کہیں رکاوٹیں پیدا ہوتی, جہاں انسان ٹوٹ جایا کرتا ہے, تو اسے اگر تسکین اور تسلی دینے والی کوئی ہمسفر ہوتی ہے تو وہ بیوی ہوتی ہے. حضرت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشان ہو کر آتے ہیں اور جان کی بات داری آتی ہے, تو آپ کو وہاں سکون اور تسلی دینے والی کون تھی؟ وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی. کیا گھبرائیے مت, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو سکون دینے والے جو تھے وہ اطمینان, اور آپ کی بے چینی کا پارٹنر جو بننے والی تھی وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی. تو یہ بیوی تو سکون کا مظاہرہ ہوا کرتی ہے, یہ بیوی عزتوں کی سرخروئی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے, یہ بیوی انسانوں کے اطمینان کا مسکن ہوا کرتی ہے. لیکن افسوس سد افسوس کہ آج اس کے اپوزٹ نظر آتے ہیں.
اس کے الٹے نظر آتے ہیں۔ نکاح سے پہلے جو سکون میسر ہوتے وہ نکاح کے بعد نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے اندر سادگی سے سکون آئے گی، اور نکاح کے ذریعے ہم سادگی نہیں بلکہ نکاح کا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ارمان اور سارے جذبات کا پورا کرنے کا بس یہی ایک راستہ نکاح۔ جتنے خرافات کر رہے ہیں، جتنے غلط کام کر رہے ہیں، جتنے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، سب کر لو نکاح کے نام پہ۔ اس کے نکاح کے نام پہ ہوتا کیا ہے؟ ایک کے سکون ختم نہیں ہوتے ہیں، اس نکاح میں شریک ہونے والے نامعلوم کتنے لوگ بے سکون ہو جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ اب ہماری شادیاں جو ہوا کرتی ہے وہ تو برائیوں کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کا ایک جگہ جمع ہونا، ایک ساتھ کھانا اور ایک ساتھ وقت گزارنا، یہ ہوتا جس کے بنا پہ انسان، ہمارا وہ نوجوان جو وہاں پہ جاتا ہے شرکت کرنے کے لیے، بیمار ہو کر واپس آتا ہے، کیونکہ حلال راستے تو تھے جس سے وہ پورا کر سکتا۔ اب حرام راستے، موبائل نمبر رکھ لیا، لے لیا، باتیں چل رہی، اپنے آپ کو ملنے کے راستے نکالے جا رہے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے۔ پھر گارجن کہتے ہیں فلاں کی شادی میں میری بیٹی گئی تھی، لگتا ہے وہاں ہوا میں پڑ گئی ہے۔ ہوا میں نہیں پڑ گئی ہے، کسی نوجوان میں پڑ گئی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تو وہ بے حیائی کا انداز میں لایا وہاں، اس انداز سے جن زیورات میں، جن کپڑوں میں ایک شوہر اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا ہے، اسے بھی اچھے کپڑے میں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے کسی شادی کے منڈپ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو تمہارا سچ کر جائے گی کہ بعض مرتبہ وہ بھی پوچھنے میں مجبور ہوتا ہے یہ کپڑا کہاں سے ہے، ہم تو کبھی دیکھنے نہیں، کیا دیکھیے کہاں ہم آپ کے لیے پہنے یا آپ دوست کے لیے پہنے۔ تو نکاح کا مشکل کر دیا، جس سے برائیاں جنم لینے لگی اور برائیاں پھیلنے لگی۔ اس لیے نکاح کو سادگی پہ لاؤ، بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی، بہت سارے گھر کی رنجشیں ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر جو بہت سارے فتنے ابل رہے ہیں یہ نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے ابل رہے ہیں۔ یہ نکاح کو ہم نے سخت کر دیا، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ اب تو نکاح کے بارے میں ہمارے بعض نوجوان ایسے بھی ملیں گے جن کی عمر ختم ہو گئی، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ میں نکاح کو سادگی کے ساتھ، تم غربت سے کر رہے ہو کہ ہم غریب ہیں کہاں سے کھلائیں گے، ہمارا بچہ ابھی صحیح آمدنی اللہ کا نہیں، تم اگر غریب ہو تو نکاح کرو، ہم مالدار کر دیں گے، ہم تمہارے اندر غنا پیدا کر دیں گے۔ تو جس چیز سے ڈر ہے اس چیز کا تو اللہ نے قرآن میں حل بتا دیا کہ تم اس سے مت ڈرو۔ میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ذمہ داری سماج کے اچھے لوگوں کی ہے کہ وہ سماج میں غریبوں کے نکاح کا راستہ ہموار کرے۔ سماج کے اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہیں ہر دعوتوں میں پوچھا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں، جن دعوتوں میں خرافات ہوں گے، جن دعوتوں میں شریعت کے خلاف کام ہوں گے، ہم ان دعوتوں میں نہیں جائیں گے۔ ہم ایسے دعوتوں کو بائیکاٹ کریں گے جن دعوتوں میں شریعت کا جنازہ نکل رہا ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شریعت کو تو اپنی جگہ پہ رکھو کہ اللہ کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ہی، اس سے ہٹ کر تو آدمی پریشان ہوگا ہی، لیکن اگر ایک حیادار باپ ہے، ایک حیادار بھائی ہے، ایک حیادار شوہر ہے تو اس کو بھی ان شادیوں میں غیرت آنی چاہیے جو اپنی بچیوں کا ویڈیو کیسٹ کروایا کرتے ہیں۔ بیٹی ہماری ہے اور گھونگھٹ کیسے رکھنا ہے ویڈیو والا بتانا، تھوڑا سا آگے کیجیے گا، تھوڑا سا پیچھے کیجیے گا، تھوڑا سا چہرہ اور اٹھائیے گا، تھوڑا سا اور جھکائیے گا، وہ سب وہ بتا رہا ہے۔ ابھی جو لے کر جائے گا اس نے تو دیکھا بھی نہیں، اور کہہ رہے ہیں ہماری عزت ہے ہماری بیٹی۔ آپ نے تو پہلے اس عزت کی جو ہے نیلامی کر دیا۔ اگر بہو دروازے پہ آ جائے 2-4 دن میں تو ہماری ناک نیچے ہو جایا کرتی اور کہتے نہیں بچن پہ بھی بہو ہم نے لے آیا، اور ویڈیو والے کے سامنے بنا سوال کر بھروانے میں غیرت نہیں آتی۔ اس وقت بچن نہیں ہوتے، اس وقت حیا نہیں آتی۔ جس کے لیے ہم نے اسے سنوارا ہے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور دوسرے اس کے گھونگھٹ صحیح کروا رہے ہیں، اور پھر لا کر ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد فون کر رہے ہیں فنا اور سبھی والا جو ہے نا کلیئر نہیں آیا، اس کو ہم ذرا صاف کر دے گا، بیوی آپ کا ہے میک اپ وہ کروانا۔ حیادار شوہر کو غیرت نہیں آتی
ایک حیادار سسر کو شرم نہیں آتی؟ ایک باوقار باپ کو غیرت نہیں آتی کہ جس کے ہم نے کپڑے ملا کر باہر نہیں پھیلائیں کہ تمہارے غیر کے نظر نہ پڑ جائے؟ آج اس کے چہروں کو بننے کے بعد، سنوارنے کے بعد کوئی غیر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ شرم میں ڈوب مرنی چاہیے ایسے گارجن کو جو اپنے بچیوں کی شادی کے موقع پہ ویڈیو کرواتے ہیں، جو اپنے بچوں کی شادی کے موقع پہ بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، اور اچھے گھرانے کے لوگوں کو بلا کر، جس کی آنچل بھی کسی نے نہیں دیکھا، اپنے منڈپوں میں بلا کر اس کی ویڈیو تیار کر کے اور غیر محرم نوجوانوں کے حوالے کر کے کھانے کی ذمہ داری دے کر کے ان کے حیا کا جنازہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح میں سکون نہیں مل رہی۔ نکاح کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے تو پھر نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنا ہوگا، نکاح کو سنت کے مطابق کرنے ہوں گے، نکاح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے ہوں گے۔ نکاح کو ہم نے بزنس بنا دیا، نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا، نکاح کو ہم نے بہت سخت کر دیا، جس کے بنا پہ برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ برائیوں کے بند کرنے کا دروازہ یہی ہے۔ اگر ہم ان بے حیائی پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، ہم ان بے حیائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نکاح کو سادگی سے کرو، سنت کے مطابق کرو، نکاح کو مسجد کے اندر کرو، تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کا اعلان کیا کرو۔ نکاح کو مسجد میں کریں گے تو پھر نکاح کے اعلان بھی ہوں گے، اور جب مسجد میں نکاح کریں گے تو پھر باوضو لوگ نماز سے فارغ ہو کر ان کے خوشگوار زندگی کے لیے دعائیں دیں گے، تو پھر اللہ اس کے ذریعے خوشگوار زندگیاں عطا فرمائے۔ آج ہم سوچتے ہیں جنہیں ایسی شادیاں نہیں ہوا کرتی ہیں، اللہ نے ایسے جوانوں کو بھی پیدا کیا ہے جو شادیاں اس طریقے سے سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ باضابطہ لڑکی والوں پہ اس بات کا دباؤ بناتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر رشتہ کر رہے ہیں اور نکاح کریں گے اس شرط کے ساتھ کہ آپ بچی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ایسے نکاحیں ہوتے ہیں اور ایسے نکاحوں کا پروف ہمارے پاس ہے کہ ایسے لوگ شادیاں کرتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں ہم آپ کے گھر میں رشتہ پیغام نکاح کا دیے ہیں اس لیے تاکہ آپ کچھ نہ دیں مجھے، میں سارے انتظامات جو ضرورت زندگی ہے وہ میں خود کروں گا، اس لیے کہ شادی کو سادگی کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے مال کے آنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، خاص طور پہ گارجن حضرات اپنے ان بچیوں کے جو شادی کے قابل ہو کر عمریں ڈھل رہی ہے فکر کریں اور ان کے نکاح کا انتظام کریں اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔